کہ میڈیا کا، خواتین و حضرات کا جو آج ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے ہیں، اور حیدرآباد گوجرانوالہ کے بعد میرا اب دوسرا گھر بن چکا ہے، کیونکہ پچھلے سال جب سیلاب آئے تھے تو وزیر اعظم کی ہدایت پر میں نے یہاں ایک ہفتہ گزارا، اور پھر اس کے بعد بار بار مجھے سندھ آنا پڑا مختلف معاملات کو دیکھنے کے لیے۔ مجھے ایک دفعہ پھر حیدرآباد میں آ کر بے حد خوشی ہے، یہ سندھ کا دل ہے، اور یہاں آنا ہمارے لیے ہمیشہ باعث افتخار ہے۔ محترم خواتین و حضرات، آج 3 معاملات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ پہلا معاملہ یہ ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد، بہت شکریہ جی، اگر کوئی نظم و ضبط رہے، اب سے کچھ دیر بعد یہاں سے ہم سیدھا مٹیاری جائیں گے، جہاں انشاءاللہ ہم 20 ارب روپے کی لاگت سے تیز ترین جو بجلی کی ٹرانسمیشن لائن 220 کلومیٹر مٹیاری سے تھر تک تعمیر کی ہے NTDC نے، نیشنل ٹرانسمیشن ڈسپیچ کمپنی نے، اس کا افتتاح کریں گے۔ اور یہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت تھی جنوری کے مہینے میں کہ یہ لائن، جسے ایکچولی تو 4 سال پہلے مکمل ہونا تھا، کہ اس کو 4 مہینوں میں مکمل کیا جائے۔ میں وزارت توانائی میں میرے ساتھ جو معاونین ہیں، افسران ہیں، ہمارے وزیر مملکت ہیں ہاشم نوتزئی صاحب، ہمارے پارلیمنٹری سیکریٹری ہیں رانا ارادت صاحب، اور پورے افسران، اور خاص طور پہ میرے دائیں ہاتھ موجود ہیں مینیجنگ ڈائریکٹر نیشنل ٹرانسمیشن ڈسپیچ کمپنی، انہوں نے اور ان کی ٹیم نے ایک ناممکن کام کو ممکن بنایا ہے، اور وزیر اعظم کے دیے گئے وقت پر، جو اس کی تاریخ تھی، اس سے پہلے اس 220 کلومیٹر کی لائن کو مکمل کیا ہے۔ بلکہ جو دوسرا معجزہ ہے کہ اس کے لیے 2017 میں اس پروجیکٹ کے لیے 21 ارب رکھے گئے تھے، تو 1 ارب کی بچت بھی کی ہے، اور اس کو انڈر بجٹ 20 ارب روپے میں مکمل کر دیا ہے۔ تو میں MD NTDC اور ان کی پوری ٹیم کا، جو یہاں پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے، ان کے ساتھ جو 4 کمپنیاں تھیں جو کر رہی تھیں، 5 کمپنیاں تھیں جو اسے NTDC کے لیے تعمیر کر رہی تھیں، ان سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ ایک مزدور کا شکر گزار ہوں جنہوں نے دن رات کام کیا، عید کے دن بھی کام کیا، اور اس علاقے کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے ایک کلیدی اہمیت کا جو منصوبہ ہے اسے مکمل کیا۔ اس منصوبے کی اہمیت یہ ہے کہ پچھلے 1 سال میں وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں سندھ کے علاقے تھر میں 1980 میگا واٹ کی نئی بجلی کی پیداوار کا آغاز کر دیا گیا۔ یہ وہ پیداوار ہے جسے 3 سال پہلے، 4 سال پہلے مکمل ہونا تھا، لیکن پاکستان کی بدقسمتی تھی کہ ایک غریب دشمن، ترقی دشمن حکومت یہاں موجود تھی، جس نے ان اہم منصوبوں کو، یہ صرف اہم اس لیے نہیں ہے کہ یہ 2000 میگا واٹ بجلی ہے، یہ اہم اس لیے ہے کہ یہ اس مٹی سے نکلنے والے کوئلے سے بننے والی بجلی ہے۔
یہ وہ کوئلہ ہے جس کے لیے ہمیں اپنے ڈالر خرچ نہیں کرنے پڑ رہے. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے پاکستان پر اور سندھ پر کہ وہ کوئلہ جو یہاں سے نکلتا ہے، اب ہم نے پچھلے 1 سال میں پوری دنیا پر ثابت کر دیا ہے کہ اس کوئلے سے بجلی بن سکتی ہے، سستی بجلی بن سکتی ہے. اور ہم نے یہ بھی ثابت کیا ہے، جس کا آج ہم افتتاح کر رہے ہیں، تھر مٹیاری ٹرانسمیشن لائن کا، کہ پاکستان کے اداروں میں وہ طاقت ہے کہ نہ صرف ہم نے بجلی پیدا کی ہے بلکہ اس کو وہاں سے ملک کی ترسیل کا نظام بھی تیز ترین 3.5 مہینوں میں مکمل کر کے پاکستان کے عوام کو یہ تحفہ آج ہم دے دیں گے. تو یہ ایک بہت ہی خوش آئند اور مثبت عمل ہوا ہے. NTDC کی جو صلاحیت ہے اس کے حوالے سے، اور تھر کول کی جو بجلی بننے والی ہے اس کو باقی ملک تک پہنچانے کے لیے، کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ بھی موجود ہونا چاہیے کہ یہ جو تھر سے مٹیاری لائن ہے اس کے آگے مٹیاری لاہور ٹرانسمیشن لائن ہے جو سی پیک پروجیکٹ ہے. تو لہذا جو اس مٹی کے نکلنے والے کوئلے سے بجلی بنے گی، اب اس کا براہ راست کنیکشن جو ہے، پہلے بھی ایک موجود تھا لیکن اب ایک براہ راست کنیکشن پورے ملک تک جائے گا، اور سندھ کی مٹی سے نکلنے والا کوئلہ جو ہے وہ پورے پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے گا. تو انشاءاللہ اب سے کچھ دیر بعد، چونکہ وہاں سیکیورٹی کی صورتحال اس ٹرانسمیشن لائن، کیونکہ بڑا حساس علاقہ ہے جہاں وہ بنی ہے، اس لیے ہم نے یہ کہا کہ ہم حیدرآباد میں یہ پریس کانفرنس کریں گے تاکہ آپ سے یہ بات ہو سکے. دوسری اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کے دوران ایک جو وجہ بنی ہے اس کو بجٹ کے اندر مکمل کرنے کی، کہ NTDC نے پچھلے 1 سال میں پاکستان کی جو اپنی اندرونی صنعتی صلاحیت ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے 10 ارب روپے کے جو پروجیکٹس ہیں وہ لوکل کمپنیوں کو دیے ہیں. تو لہذا پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس تھر مٹیاری لائن کے لیے جو ایک خاص ٹیکنیکل گریلی کنڈکٹرز چاہیے تھے وہ پاکستان کی ایک کمپنی فاسٹ کیبل نے تیار کیے ہیں. کچھ اس کا ہمیں حصہ ہم نے چائنا سے بھی امپورٹ کیا، لیکن ہمیں بیحد خوشی ہے کہ پاکستان میں بننے والی تار جو ہے وہ پاکستان کے کوئلے سے بننے والی بجلی کو پاکستان کے شہریوں تک لے کر جائے گی. یہ بہت ایک خوشائند عمل ہے، اور یہ اس انڈیجنائزیشن میں صرف تاریں بنانا شامل نہیں ہے، اگرچہ یہ بڑی اہم اور ٹیکنیکل تاریں ہیں. جو 500 kV کی لائن ہے جو تعمیر ہوئی ہے، اس میں اب ہم وہ تمام جو پولز اور پائلونز بہت سارے جو باہر سے امپورٹ کرتے تھے وہ الحمدللہ اب پاکستان میں ہم بنوا رہے ہیں. ہم ٹرانسفارمر جو پہلے باہر سے امپورٹ ہوتے تھے وہ پاکستان میں بنوا رہے ہیں. اور یہ جو مقامیت کا پروجیکٹ ہے، انڈیجنائزیشن کا پروجیکٹ ہے، اس سے بھی نہ صرف پاکستان کی جو صنعتی صلاحیت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، بلکہ آنے والے مستقبل کے لیے جب یہی کمپنیاں جو تاریں بنا رہی ہیں، جو پول بنا رہی ہیں، جو ٹرانسفارمر بنا رہی ہیں، وہ ہمارے پڑھے لکھے اور دوسرے نوجوان مرد و خواتین کو نیا روزگار بھی فراہم کریں گی. تو محترم خواتین و حضرات، یہ پاکستان کی آنے والی ترقی کی خوشخبری ہے. اگرچہ آج حالات بے حد اہم مشکل ہیں، ہمیں معلوم ہے، مہنگائی جان لیوا ہے، ہمیں معلوم ہے، لیکن بجائے یہ کہ ہم اس مشکل کے سامنے ہتھیار ڈالتے، محمد شہباز شریف اور ان کے ساتھ جو پورے ملک کی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، بلوچستان کی جماعتیں ہیں، پنجاب کی جماعتیں ہیں، MQM ہے،
تو چاروں صوبوں کی جو جماعتیں ہیں، ہم نے مشکل کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے. ابھی 9 اور 10 مئی کو جس فساد اور فتنے کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، ہم نے ہتھیار نہیں ڈالے. اور آج وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر میرا یہاں آنا صرف یہ خبر دینے کے لیے ہے کہ وہ آگ لگاتے جائیں گے، ہم تعمیر کرتے جائیں گے. وہ پاکستان کی تنصیبات کو توڑتے جائیں گے، ہم یہاں ٹرانسمیشن لائنیں تعمیر کرتے جائیں گے. ہم پاکستان کی ترقی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو لہٰذا یہ جو نہ صرف یہ کہ ٹرانسمیشن لائن مکمل ہوئی ہے، بلکہ مقامی صلاحیت کے ذریعے مکمل ہوئی ہے، یہ بھی بہت اہم خبر ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی صلاحیت کے لیے، پاکستان کی آنے والی جو ٹرانسمیشن کیپیسٹی ہے بجلی کی ترسیل کی، اس کے لیے. تیسری جو بات میں نے آپ سے کرنی تھی وہ یہ ہے کہ پچھلے چند مہینوں میں ایم ڈی این ٹی ڈی سی اور ان کے ساتھ ڈی آئی جی حیدرآباد، کیا جی آج تشریف لے آئے ہیں، پیر محمد شاہ صاحب تشریف لے آئے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں. اور دوسرے جو ہمارے حساس ادارے ہیں، این ٹی ڈی سی نے ڈی آئی جی حیدرآباد کے ساتھ مل کر، حساس اداروں کے ساتھ مل کر جو سامان کی چوری تھی اس کو روک دیا ہے. اور یہ سامان جو ہے یہ ایک سال میں، اب جس طرح قیمتیں جاری، کروڑوں کا نہیں اربوں کا ہے جس کی چوری ہوتی تھی. نہ صرف سامان کی چوری ہوتی تھی بلکہ اس کی وجہ سے جو پول گرتے تھے، بجلی کی ترسیل متاثر ہوتی تھی، لوگوں کی بجلی بند ہوتی تھی. تو میں خاص طور پر سراہنا چاہتا ہوں ایم ڈی این ٹی ڈی سی کو، پیر محمد شاہ صاحب کو، ڈی آئی جی صاحب کو، کہ انہوں نے دوسرے اداروں کے ساتھ مل کر یہ جو اربوں کے سامان کی چوری تھی اس پر پہلی دفعہ سنجیدگی سے ہاتھ ڈالا ہے. یہ بھی میرے اور آپ کا سرمایہ تھا جس کی چوری ہم نے روکی. یہ قوم کی امانت تھی جس کی چوری ہم نے روکی. تو لہذا یہ آج اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ایک اچھا دن ہے، پاکستان کی ترقی کو آگے لے جانے والا دن ہے. جو ترقی کے کام پچھلے چند مہینوں میں ہم نے اللہ کے کرم سے مکمل کیے ہیں، ان پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے. سندھ کی ترقی کا دن ہے، سندھ کو آگے لے کر جانے کا دن ہے، اور سندھ کا پاکستان کی ترقی میں جو کردار ہے اس کی پہچان اور اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. بہت شکریہ. یہاں آنے سے چند منٹ پہلے جس طرح میں نے کہا ہم نے ترقی کا عمل روکا نہیں ہے، اللہ نے مہربانی کی ہے. ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کے لیے، ان کے کارکنان کے لیے، ان کے لائن مینوں کے لیے ہم ان کے تحفظ کا انتظام کریں گے. تو آج یہاں آنے سے پہلے میں ہیسکو میں تھا، اس کے چیف ایگزیکٹو مظفر عباسی صاحب یہاں موجود ہیں، کہ ہم نے 15 جو انسولیٹڈ بکٹ ماؤنٹڈ وہیکلز، جو کہ جدید ترین گاڑیاں ہیں جن کے اوپر آٹومیٹیکلی وہ بکٹ موجود ہے جس پہ چڑھ کر ریپیئر ہو سکتے ہیں، ٹرانسفارمر بھی اور پولز بھی، اور جو کارکنان ہیں ان کی جان کا تحفظ بھی ہوگا. وہ ابھی ہم نے ہینڈ اوور کیے ہیں تمام سرکلز کو. جو ایشوز ہیں بجلی، یہاں میں واضح کر دوں کہ آپ کو جس لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے وہ بجلی کی کمی کے باعث نہیں ہے. یہ صرف ان جو ٹرانسمیشن کمپنی، یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، ان کے
جو نقصانات ہیں ان کو کم کرنے کے لیے لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے، کیونکہ ہمیں بلوں کی بازیابی نہیں ہو رہی اور بعض جگہوں پر بجلی کے نظام میں بہت خرابی ہے، جس کی وجہ سے یہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ اب میرے پچھلے وزٹ کے بعد جو ستمبر میں ہوا تھا، یہاں ایک نیا بورڈ بن چکا ہے، بورڈ آف ڈائریکٹرز، نئے چیف ایگزیکٹو آ چکے ہیں، اور جو کہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ٹرانسفارمر کا دھندا ہوتا ہے ادھر حیدرآباد میں، اس میں کمی آئے، اور یہاں جس طرح یہ میں آپ کو ضرور یقین دہانی کرا سکتا ہوں، اور آپ کے توسط سے حیدرآباد کے صارفین کو پورے ریجن میں، کہ جیسے جیسے انشاءاللہ صارفین کے تعاون سے بھی ہمارے نقصان جو لاسز ہیں وہ کم ہوں گے، بلوں کی بازیابی بہتر ہوگی، اسی طرح بجلی کی فراہمی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ جی، یہ ایک پیچیدہ انتظامی اور اس سے زیادہ پیچیدہ مالی معاملہ ہے کہ کس طرح یہ کمپنیاں جو ہیں وہ صوبوں کے حوالے کی جائیں۔ اس میں سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ پھر اگر یہ صوبوں کے حوالے ہوں گی تو ان کے جو سالانہ نقصانات ہیں جو درجنوں اربوں روپے میں ہیں، وہ پھر صوبوں کو ٹرانسفر ہوں گے، یا ان کو اگر وہ اس میں کمی لاتے ہیں تو وہ تمام جو فائدہ ہے وہ صوبوں کو ہوگا۔ لیکن اس کے لیے ایک بہت بڑی ایکسرسائز درکار ہے، جس کا ہم نے آغاز کر دیا ہے، کہ پہلے ان کمپنیوں کی ویلیویشن ہونی ہے کہ ان کے جو تمام اثاثے ہیں ان کی کیا ویلیو ہے، کس طرح یہ ٹرانسفر ہوگا، کیونکہ اس طرح کی نظیر اس سے پہلے نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک ہماری نظر میں مثبت عمل ہے، لیکن ابھی اس میں کچھ وقت لگے گا۔ جی، میری تو استدعا ہوگی کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کا میڈیا بتائے ہمیں کہ جو ہم نے اپنے شہیدوں کی یادگاروں کی بے حرمتی دیکھی ہے۔ میں نے ابھی یہ سوال کیا چند منٹ پہلے ہیسکو میں کہ اگر ریڈیو پاکستان حیدرآباد کی عمارت یہ فتنہ گر جلاتے تو آپ کو کیسا لگتا؟ اور ہم نے جو آگ کا کھیل پورے ملک میں دیکھا ہے، جس میں ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ان کے جو سربراہ ہیں عمران خان صاحب، وہ کوئی ٹویٹر سپیس چیز ہوتی ہے، اس میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ نوجوان ان کو مر جانا چاہیے، پتہ نہیں کون سی غلامی ہے۔ بھائی غریب نوجوان مرد و خواتین کیوں مریں بھائی؟ وہ ترقی کیوں نہ کریں؟ وہ تار بنانے والی کمپنیوں میں نئی تاریں کیوں نہ بنائیں؟ وہ پول بنانے والی کمپنیوں میں پول کیوں نہ بنائیں؟ وہ ٹرانسفارمر بنانے والی کمپنیوں میں نیا روزگار لے کے ٹرانسفارمر کی تعمیر کیوں نہ کریں؟ تو یہ جو تخریب ہے، یہ براہ راست ایک قانونی فیصلہ ہوگا، آسانی سے نہیں ہوگا، لیکن جو بھیانک منظر ہم نے اپنے ٹیلی ویژن سکرینوں پر 9 اور 10 مئی کو دیکھے ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ سب سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کر اس پر ہمارا ساتھ دیں گے کہ دوبارہ ابھی ہم نہیں ہونے دیں گے۔ دیکھیے، میں نے ایک سیاسی سوال کا جواب دے دیا ہے، میں اس پر اکتفا کروں گا، آپ کی بہت مہربانی ہے۔ آج
میں پھر دہرا دوں، پاکستان اور سندھ کی ہونے والی ترقی پر شکر کا دن ہے اور آنے والی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کرنے کا دن ہے۔ ہم یہاں سے سیدھا مٹیاری جا کر انشاءاللہ ٹرانسمیشن لائن کا افتتاح کریں گے۔ جی یہ ڈان کا رپورٹ ہے، بڑا رپورٹ ہے اسے۔ جی یہ پھر آپ کہیں گے کہ سیاسی سوال ہو گیا۔ یہ جو 26 سال پرانے کنڈکٹر تھے یہ 2019 میں نصب کیے گئے تھے، یہ پچھلے سال میں نصب نہیں ہوئے، 2019 میں نصب کیے گئے تھے۔ 2019 میں جو لوگ ذمہ دار تھے، یہ ہماری پہلے بھی انکوائری اندرونی طور پر وزارت توانائی میں ہو چکی ہے، نیپرا بھی اس کو فائنلائز کر رہا ہے۔ تو ہمیں تو بڑا واضح ہے، جس طرح میں نے کہا کہ یہ غریب دشمن، ترقی دشمن حکومت تھی جس کے زہریلے اثرات ہم ابھی تک ان کا سامنا کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ جی، بہت مہربانی۔ نہیں بس